معزز ناظرین اور سامعین کرام، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چھپ کے سینے میں کوئی جیسے صدا دیتا ہے، شام سے پہلے دیا دل کا جلا دیتا ہے اسی کی یہ صدا، ہے اسی کی یہ ادا، کہیں یہ وہ تو نہیں۔ ہمارے اپنے، ہمارے مشفق جن کے سننے کا سب کو اشتیاق رہتا ہے، مگر وہ اشتیاق نہیں ہے، مشتاق ہے، مشتاق احسن۔ یہ زمین اور آسمان کب تک؟ کیا بات ہے؟ یہ زمین اور آسمان کب تک؟ جینے والے تیرا جہاں کب تک؟ یہ زمین اور آسمان کب تک؟ جینے والے تیرا جہاں کب تک؟ اور دشت و صحرا کی وسعتیں کتنی، دشت و صحرا کی وسعتیں کتنی، اور سرابوں کا بھی گماں کب تک، اور سرابوں کا بھی گماں کب تک؟ تیز آندھی کا ایک جھونکا بس، کیا بات ہے، تیز آندھی کا ایک جھونکا بس، یہ قفس اور آشیاں کب تک؟ کیا بات، کیا تیز آندھی کا ایک جھونکا بس، یہ قفس اور آشیاں کب تک؟ یہ تکلف، یہ دوریاں آخر، یہ تکلف، یہ دوریاں آخر، آپ کے میرے درمیان کب تک؟ کیا بات ہے، دوبارہ۔ یہ تکلف، یہ دوریاں آخر، آپ کے میرے درمیان کب تک؟ اور دیکھیے کہ ایک قیامت ہی پہلے کیا کم تھی، ایک قیامت ہی پہلے کیا کم تھی، نت نئے پھر یہ امتحان کب تک، نت نئے پھر یہ امتحان کب تک؟ اور ایک دن کھل ہی جائے گی احسن، ایک دن کھل ہی جائے گی احسن، چپ رہے گی میری زبان، کیا بات، چپ رہے گی میری زبان کب تک؟ اور غزل کا مطلب اچھا، سن کے یہ آگ بگولا ہوا تن من میرا، کیا سن کے یہ آگ بگولا ہوا تن من میرا، سن کے یہ آگ بگولا ہوا تن من میرا، تجھ سے کیوں ہاتھ ملانے لگا دشمن میرا، تجھ سے کیوں ہاتھ ملانے لگا دشمن میرا، میز پر رکھا ہوا ٹوٹا کھلونا ہر دن، میز پر رکھا ہوا ٹوٹا کھلونا ہر دن، یاد رہ رہ کے دلاتا ہے وہ بچپن میرا، یاد رہ رہ کے دلاتا ہے وہ بچپن میرا۔ یہ دیکھیے گا کہ میرے بچے میری تعلیم کا رکھ پاس و لحاظ، کیا میرے بچے میری تعلیم کا رکھ پاس و لحاظ، دیکھ میلا کہیں ہو جائے نہ دامن
میرا، دیکھ میلا کہیں ہو جائے نہ دامن میرا، روبرو ہونے کی ہمت جو کبھی کرتا ہوں، روبرو ہونے کی ہمت جو کبھی کرتا ہوں، میرا کردار دکھا دیتا ہے درپن میرا، میرا کردار دکھا دیتا ہے درپن میرا۔ اور شعر دیکھیے گا کیا، تو جو زردار ہے اللہ تجھے شاد رکھے، تو جو زردار ہے اللہ تجھے شاد رکھے، گرتی نظروں سے مگر دیکھنا اچکن میرا، گرتی نظروں سے اچکن کا جواب دیکھنا اچکن میرا، کیسے ماحول کا پروردہ ہوں، کیسا ہوں میں، یہ توجہ چاہوں گا جی، کیسے ماحول کا پروردہ ہوں، کیسا ہوں میں، میری پہچان بتا دیتا ہے آنگن میرا، میری پہچان بہت کیسے ماحول کا پروردہ ہوں، کیسا ہوں میں، میری پہچان بتا دیتا ہے آنگن میرا۔ اور یہ دیکھیے کہ مدت تو یاد رکھیں گے مجھے شورا ادبا، مدت تو یاد رکھیں گے مجھے شورا ادبا، مجھ کو مرنے نہیں دے گا یہ کبھی فن میرا، مجھ کو مرنے نہیں دے گا یہ کبھی فن میرا۔ اور مقطع کا شعر سمجھ میں، میرے اخلاق کا کچھ اس پہ ہوا ایسا اثر، میرے اخلاق کا کچھ اس پہ ہوا ایسا اثر، وہ جو تیرا تھا ہوا کہ نہیں احسن میرا، وہ جو تیرا تھا ہوا کہ نہیں احسن میرا۔ بہت بہت شکریہ۔ جس طرح دیکھنے کا تعلق زینت سے ہے، اور اسی طرح ہمارا قلبی تعلق ہمارے بزرگ، ہمارے محسن، ہمارے اپنے ڈاکٹر زینت اللہ جاوید صاحب قطرے بوئے تھے چشم تر ہوں میں، قطرے بوئے تھے چشم تر ہوں میں، روشنیوں کا اب شجر ہوں میں، قطرے بوئے تھے چشم تر ہوں میں، روشنیوں کا اب شجر ہوں میں، جانتا ہوں جو ہونے والا ہے، جانتا ہوں جو ہونے والا ہے، تیسری آنکھ کی نظر ہوں میں، جانتا ہوں جو ہونے والا ہے، جو ہونے والا ہے، تیسری آنکھ کی نظر ہوں میں، تیسری آنکھ کی نظر ہوں میں۔ اور ایک غزل کے شعر بھائی کی فرمائش پر، پتہ نہیں آپ نے شاید سنا نہیں سنا، ایک غزل پیش کر رہا ہوں، لہٰذا فرمائے مطلب پیش کرتا ہوں، وہی کر دوں۔ توجہ چاہوں گا ذرا کہ بوئے گل چاہے ہے
احساس کا پیکر ہونا، بوئے گل چاہے ہے احساس کا پیکر ہونا، اور بصارت کا تقاضا ہے کہ منظر ہونا۔ بوئے گل کا ہے چاہے ہے احساس کا پیکر ہونا، اور بصارت کا تقاضا ہے کہ منظر ہونا۔ آئینے سے کوئی سیکھے کہ شکستہ ہو کر، آئینے سے کوئی سیکھے کہ شکستہ ہو کر کیسے ہوتا ہے بکھر جانے سے خنجر ہونا۔ آئینے سے کوئی سیکھے، آئینے سے کوئی سیکھے کہ شکستہ ہو کر کیسے ہوتا ہے بکھر جانے سے خنجر ہونا، کیسے ہوتا ہے بکھر جانے سے خنجر ہونا۔ اور مجھ کو پتھر ہی جو ہونا ہے تو میرے مولا، مجھ کو پتھر ہی جو ہونا ہے تو میرے مولا، میری قسمت میں ہو بنیاد کا پتھر ہونا۔ میری قسمت میں مجھ کو پتھر ہی جو ہونا ہے تو میرے مولا، میری قسمت میں ہو بنیاد کا پتھر ہونا۔ اور دھیمے دھیمے ہی سے بہنے میں مزہ آتا ہے، دھیمے دھیمے ہی سے بہنے میں مزہ آتا ہے۔ راس آیا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا، دھیمے دھیمے ہی سے بہنے میں مزہ آتا ہے، اور راس آیا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا۔ اور دوسرا شعر ایک جو بابا بدل کے آج کے لیے لکھا ہے کہ نہ جی مجھ کو پتھر ہی جو ہونا ہے تو میرے مولا، میری قسمت میں ہو بنیاد کا پتھر ہونا، میری قسمت میں ہو بنیاد کا پتھر ہونا۔ مطلب پیش کر رہا ہوں کہ نہ رنگ ڈھنگ نہ اپنی ادا بدلنے لگے، نہ رنگ ڈھنگ نہ اپنی ادا بدلنے لگے، پلٹ کے آئی دعا تو خدا بدلنے لگے۔ نہ رنگ ڈھنگ نہ اپنی ادا بدلنے لگے، اب پلٹ کے آئی دعا تو خدا بدلنے لگے، پلٹ کے آئی دعا تو خدا بدلنے لگے۔ یہ سایہ دار شجر ہی نہ روک لے ہم کو، یہ سایہ دار شجر ہی نہ روک لے ہم کو، اسی خیال سے ہم راستہ بدلنے لگے۔ یہ سایہ دار درخت ہی نہ روک لے ہم کو، اسی خیال سے ہم راستہ بدلنے لگے۔ اور کسی نے موسم بے چہرگی نہیں دیکھا، کسی نے موسم بے چہرگی نہیں دیکھا، اٹھے اور اٹھ کے سبھی آئینہ بدلنے لگے۔ کسی نے موسم بے چہرگی نہیں دیکھا، کسی نے موسم بے چہرگی نہیں دیکھا، اٹھے اور اٹھ کے سبھی آئینہ بدلنے لگے۔ اور کہیں سے سمجھ جائیں گے آپ لوگ کہ کہیں سے شوخی رفتار، کہاں سے شوخی رفتار ایسی لایا ہے، کہاں سے شوخی رفتار ایسی لایا ہے، ہر ایک قدم پہ تیرے نقش پا بدلنے لگے۔ کیا بات ہے، کہاں سے شوخی رفتار ایسی لایا ہے، کہاں سے شوخی رفتار ایسی لایا ہے، ہر ایک قدم پہ تیرے نقش پا بدلنے لگے، ہر ایک قدم پہ تیرے نقش پا بدلنے لگے۔ اور توجہ چاہوں گا کہ میں اپنے آپ کی اس وقت بات مانوں گا، میں اپنے آپ کی اس وقت بات مانوں گا کہ میری بات سے جب دوسرا بدلنے لگے، میں
مانوں گا کہ میری بات سے جب دوسرا بدلنے لگے، کہ میری بات سے جب دوسرا بدلنے لگے، اور حالات حاضرہ پر کہ تم اپنا قصہ پارینہ پھر سے دہراؤ، تم اپنا قصہ پارینہ پھر سے دہراؤ، نصاب وقت میں جب واقعہ بدلنے لگے، تم اپنا قصہ پارینہ پھر سے دہراؤ، پھر سے دہراؤ، نصاب وقت میں جب واقعہ بدلنے لگے۔ اور سنا ہے تازہ ہواؤں میں جان ہوتی ہے، آپ کی نظر جی، سنا ہے تازہ ہواؤں میں جان ہوتی ہے، سو ہم بھی گھر سے نکل کے ہوا بدلنے لگے۔ سنا ہے تازہ ہواؤں میں جان ہوتی ہے، سنا ہے تازہ ہواؤں میں جان ہوتی ہے، سو ہم بھی گھر سے نکل کے ہوا بدلنے لگے، اور ہم اس کو کیسے تسلسل میں ڈھالتے جاوے، ہم اس کو کیسے تسلسل میں ڈھالتے جاوے، جو ٹکڑا ٹکڑا کسی خواب سا بدلنے لگے۔ کیا بات، کسی بہت توجہ چاہوں گا کہ ہم اس کو کیسے تسلسل میں ڈھالتے جاوے، جو ٹکڑا ٹکڑا کسی خواب سا بدلنے لگے، اور کسی نے موسم بے چہرگی نہیں دیکھا، اٹھے اور اٹھ کے سبھی آئینہ بدلنے لگے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور حضرات، آج کی مشاعرے کی کامیابی کے لیے مبارکباد آپ تمام حضرات کو، اور اسی کے ساتھ میں اپنے بردر ڈاکٹر ربانی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک عرصے کے بعد ایک بہت اچھی نظم سننے کو ملی، ایسے ٹاپکس، نادار ٹاپکس جن کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی، وہ نظم آج سنی ہے، میں اس کے لیے بھی انہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شاعری روایت سے نکل کر کئی مراحل اور مشکلات سے ہوتی ہوئی جدیدیت تک پہنچی۔ اس لمبے سفر کے شاہد ایک مشہور و معروف شخصیت، جو نہ جانے کتنے محاذوں پہ اردو ادب کو زندہ رکھنے اور اس کے بقا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اندرون ملک ہی نہیں، بیرونی ممالک میں بھی انہوں نے اردو کا اور اپنے ملک کا نام اونچا کیا۔ بہترین ادیب، سعودی عربیہ میں اور ہندوستان کے تقریباً ہر گوشے میں آپ کی اپنی ادبی خدمات سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ صحافی، نقاد، نثر نگار، شاعر اور وسیلہ ٹی وی کے چیئرمین جناب طرفہ قریشی کے شاگرد، موصوف کے والد محترم کی نسبت سے ہر سال اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاقت رکھ کر تشریف لاتے ہیں۔ ادب کی خدمت کی یہ مثال بھی کہیں نہیں ملے گی۔ میں التماس گزار ہوں جناب محمود شاہد صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ سر کی اجازت سے غزل کا مطلب کہا ہے کہ نظر میں یہ کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، نظر میں یہ کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، کہ اب محبت میں مرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نظر میں یہ کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، کہ اب محبت میں مرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور شعر کہا ہے کہ گلی کے اندر کئی گلی ہیں تیری گلی میں، گلی کے اندر کئی گلی ہیں تیری گلی میں، تیری گلی سے گزرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، دوبارہ گلی کے اندر کئی گلی ہیں تیری گلی میں، گلی کے اندر کئی گلی ہیں تیری گلی میں، تیری گلی سے گزرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور شعر کہا ہے کہ نہ ریگ صحرا نہ موج دریا نہ برگ گلشن، نہ ریگ صحرا نہ موج دریا نہ برگ گلشن، میری طرح سے بکھرنے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ نہ ریگ صحرا نہ موج دریا
نہ برگ گلشن میری طرح سے بکھرنے والا کوئی نہیں ہے. اس نے کہا کہ سبھی ہوا میں غبارے رنگین اڑا رہے ہیں. سبھی ہوا میں غبارے رنگین اڑا رہے ہیں, زمین کی تہ میں اترنے والا کوئی نہیں ہے. کیا کہنے بابا بابا, سبھی کی تہ میں اترنے والا کوئی نہیں. سبھی ہوا میں غبارے رنگین اڑا رہے ہیں. سبھی کی تہ میں اترنے والا کوئی سبھی ہوا میں غبارے رنگین اڑا رہے ہیں, زمین کی تہ میں اترنے والا کوئی نہیں ہے. اور شعر کہا ہے کہ تیری محبت میں تیری بستی میں رک گیا ہوں. تیری محبت میں تیری بستی میں رک گیا ہوں کہ شہر شب میں ٹہرنے والا کوئی نہیں ہے. تیری محبت میں تیری بستی میں رک گیا ہوں کہ شہر شب میں ٹہرنے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ سیاہ پیکر میں ڈھل گیا ہے وجود آدم. سیاہ پیکر میں ڈھل گیا ہے وجود آدم, کسی بھی سائے سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے. سیاہ پیکر میں ڈھل گیا ہے وجود آدم, کسی بھی سائے سے ڈر. سیاہ پیکر میں ڈھل گیا ہے وجود آدم, کسی بھی سائے سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے. اور مقطع کہا ہے کہ کسی کی آنکھوں سے اشک ٹپکا نہیں ہے شاہد. کسی کی آنکھوں سے اشک ٹپکا نہیں ہے شاہد, فلک پہ بادل برسنے والا کوئی نہیں ہے. کسی کی آنکھوں سے اشک ٹپکا نہیں ہے شاہد, فلک پہ بادل برسنے والا کوئی نہیں ہے. گلی کے اندر کئی گلی ہیں, تیری گلی میں تیری گلی سے گزرنے والا کوئی نہیں ہے. اجازت ہو تو یہ کہو. جی بہت ہی چھوٹی بہن کی غزل ہے, تو وہی چاہتا ہوں. کہا کہ تحفہ انتقام آیا ہے, تحفہ انتقام آیا ہے, زہر آلود جام آیا ہے. کیا بات ہے, کیا کہنے. تحفہ انتقام آیا ہے, تحفہ انتقام آیا ہے, زہر آلود جام آیا ہے. اور شعر کہا ہے کہ تیرنے کا نتیجہ لا حاصل, ڈوبنے کا مقام آیا ہے. کیا سامان فرما لیجیے. ہاں بھائی شاہد بھائی سن رہا ہوں, آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. شکر ہے دستے موقع پر میں ہوں, شکر ہے دستے معتبر میں ہوں, آئینہ بن کے ہر نظر میں ہوں. آئینہ بن کے ہر نظر میں ہوں, تیرا جلوہ ہے میری آنکھوں میں. میری آنکھوں میں تیرا جلوہ ہے میری آنکھوں میں, چاندنی رات کے اثر میں ہوں. چاندنی رات کے اثر میں ہوں. راتیں ڈھونڈتا ہوں, راتیں ڈھونڈتا ہوں جینے کی. میں گرا دشمنوں کے شر میں ہوں. راتیں ڈھونڈتا ہوں دنیا کی. راستے میں ٹھہر نہیں سکتا, راستے میں ٹھہر نہیں سکتا. میں ہوں آب رواں, سفر میں ہوں. مقرر جانا. راستے میں ٹھہر نہیں سکتا, میں ہوں آب رواں, سفر میں ہوں. اور لوگ گنگا نہا کے آ بھی گئے. لوگ اگر مگر میں ہوں, گنگا نہا کے آ بھی گئے. مگر میں ہوں, میں ابھی تک اگر مگر میں ہوں. میں ابھی تک اگر مگر میں ہوں. زیر دستوں میں کر تلاش مجھے, زیر دستوں میں کر تلاش مجھے. پیش میں ہوں نہ میں زبر میں ہوں. زیر دستوں میں کر تلاش مجھے, پیش میں ہوں, پیش میں ہوں نہ میں زبر میں ہوں.
तेज हो टपक जाऊं, हाँ जब हवा तेज हो टपक जाऊं, पक्के फल की तरह शजर में क्या जब अंदाजा हवा है? तेज हो टपक जाऊं, ये फल की तरह शजर में हो। पक्के फल की तरह शजर में हूँ। क्या जबान है, क्या जब जबान है। हवा तेज हो टपक जाऊं, क्या बात है, पक्के फल की तरह हाँ, शजर में। हाँ हाँ शुक्र है दस्ते मोटे भर में हूँ, आईना बन के आना नजर में हो। वाह वाह वाह, आईना मतलब ही बहुत अच्छा आईना बन के हर शजर। मतलब सुनिए, है जी। क्या मतलब क्या है कि भैया आवाज़ काम नहीं देती है तमाम समय। जी सूरत गदे वफा तो नहीं, सूरत गदे वफा की। हुस्न सूरत गदे वफा तो नहीं, हुस्न सूरत गदे वफा तो नहीं, और हर तजल्ली गाइना तो नहीं, हर तजल्ली गाइना तो नहीं, और देख कर दिल को होती है तस्कीन, देख कर दिल को होती है तस्कीन, तुम मेरे दर्द की दवा तो नहीं। क्या बात है, अरे तुम मेरे दर्द की दवा तो नहीं, और आके डूबा सफीना साहिल पर, आके डूबा सफीना साहिल पर, अरे साजिशे ज़हने नाखुदा तो नहीं, साजिशे ज़हने नाखुदा तो नहीं, साजिशे ज़हने नाखुदा तो नहीं, और जिक्र मैं भी से गवारा न हो, जिक्र मैं भी गवारा, जिक्र मैं भी गवारा इसको न हो, ज़ाहिद इतना भी पार ज़ाहिद इतना भी पार सा तो नहीं, ज़ाहिद इतना भी पार सा तो नहीं, और दावा करते हो खुद नुमाई का, दावा करते हो खुद नुमाई का, रे तुम भी इंसान हो खुदा तो नहीं, दावा करते हो खुद नुमाई का, तुम भी इंसान हो खुदा तो नहीं, तुम भी इंसान हो खुदा तो नहीं, और अपनी फितरत से है फकत मजबूर, अपनी फितरत से अपनी फितरत से है फकत मजबूर आदमी,
خود کوئی برا تو نہیں، آدمی خود کوئی برا تو نہیں، اور کس کو دیکھوں میں کس طرف جاؤں، کس کو دیکھوں میں کس طرف جاؤں، اور میں کوئی میرا تیرے سوا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کس کو دیکھوں میں کس طرف جاؤں، کوئی میرا تیرے سوا تو نہیں، کوئی میرا تیرے سوا تو نہیں، اور خود بخود جھک رہے ہیں قلب و نظر، خود بخود جھک رہے ہیں قلب و نظر، یہ کہیں تیرا نام شفا تو نہیں، خود بخود جھک رہے ہیں قلب و نظر، یہ کہیں تیرا نام شفا تو نہیں، یہ کہیں تیرا نام شفا تو نہیں، اور ہر بشر اس جہان میں دانش، ہر بشر انسان، ہر بشر اس جہان میں دانش، یادگار وفا بنا تو نہیں، یادگار وفا بنا تو، ہم چلتے ہیں ہمارے بزرگوار کے حضور علج پور کی ثقافت اور روایت کے علمبردار، جن کو ان کی زبان اور اسلوب سے پہچانا جاتا ہے، حالانکہ کئی سال بمبئی میں مقیم رہے مگر بمبئی کی بولی کو ان کی زبان پر چڑھنے نہ دیا، بلکہ وہاں اپنی زبان طریقے سلیقے کی چھاپ چھوڑ آئے۔ حضرت پیشے سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور شعلہ گل سے رنگ شفق تک اس شعری مجموعے کے خالق جناب سعید افسر صاحب، انہی کے ایک شعر سے میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں۔ گھر کے فاقوں کی کہانی چوک تک جانے نہ دو، ایک چادر سی دھوئیں کی چھت پہ لہرائے رکھو۔ ویسے بھی اساتذہ کا کلام ہی ان کا تعارف ہوتا ہے کہ مشہور مصرع ہے کہ آفتاب تو خود ہی ہے روشنی کی دلیل۔ اس کے مصداق میں جناب سعید افسر صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے صدارتی کلام سے نوازیں۔ کچھ اشعار میں حضرت طرفہ کے خراج عقیدت کے لیے پیش کر رہا ہوں، میری آواز بالکل بھی نہیں نکل رہی۔ میں نے رفیع الدرجات طرفہ قریشی، اس سے ان کا سال پیدائش نکلتا ہے 1913، رفیع الدرجات طرفہ قریشی۔ اب اشعار ملازم، یاد طرفہ میں ہوئی ہے منعقد بزم سخن، یاد طرفہ میں ہوئی ہے منعقد بزم سخن، کار احسن کر رہے ہیں ہر برس مشتاق فن، کار احسن کر رہے ہیں ہر برس مشتاق فن۔ حضرت طرفہ امین الفن ابو المختار ہیں، حضرت طرفہ امین الفن ابو المختار ہیں، آج تک اشعار طرفہ مطلع ارمان ہے۔ اب یہاں سے ان کی تصنیف دو اشعار میں ہے۔ طرفہ کی پہلی کرن پورے درخشاں سے چلی، طرفہ کی پہلی کرن پورے درخشاں سے چلی،
اور پھر نصف نہارے اوج پر تابوں کی فیض فانوس حرم سے یہ اجالا بڑھ گیا فیض فانوس حرم سے یہ اجالا بڑھ گیا اور پھر نصف نہارے اوج پر ترف کی پہلی کرن پورے درخشاں سے چلی اور پھر نصف نہارے اوج پر تابہ ہوئی فیض فانوس حرم سے یہ اجالا بڑھ گیا اور عصر نو میں عصر العصر کا شورا ہوا کیا بات مفلسی اور تنگستی میں یہ کار جلیل مفلسی اور تنگستی میں یہ کار جلیل ہے سخن کی آبیاری کی یہ روشن دلیل حضرت طرفہ کا یہ طرفہ تماشا دیکھنا حضرت طرفہ کا یہ طرفہ تماشا دیکھنا گھر کو بکتا دیکھنا بچوں کو کھلتا دیکھنا انہوں نے گھر بیچ کر اپنا پہلا مجموعہ شائع کیا ایک دعائی اشعار میں سمجھتا ہوں میں یہیں اس کو ختم کروں دعا یہ ہے کہ مجھے رائے گا نہ جانے دعا یہ ہے کہ مجھے رائے گا نہ جانے دے تو اس کھنڈر سے زمانے کو کچھ خزانے دے تو اس کھنڈر سے زمانے کو کچھ خزانے دے تو اپنی سیدھ میں میرے سفر کو جاری رکھ تو اپنی سیدھ میں میری سفر کو جاری تیری طرف جو بڑھائیں وہی ٹھکانے دے میں تیرے قرب کے قابل کہاں میرے مولا میں تیرے قرب کے قابل کہاں میرے مولا تو اپنی سوچ کے قابل مجھے بنانے دے تو اپنی سوچ کے قابل مجھے بنانے دے تو میرے دل کو کچو کے لگا کے زندہ رکھ میرے دل کو کچو کے لگا کے زندہ رکھ تو میری فکر کو عبرت کی تازیانے دے دیکھیے تو میری بھوک کو فاقے کھلا کے زندہ رکھ تو میری بھوک کو فاقے کھلا کے زندہ رکھ تشنگی کو نئی پیاس کے بہانے دے کہ جو تیرے شکر میں سجدہ کروں تو سر نہ اٹھے تیرے شکر میں سجدہ جو تیرے شکر میں سجدہ کروں تو سر نہ اٹھے کسی دعا کے لیے بھی نہ ہاتھ اٹھانے کسی دعا کے لیے بھی نہ ہاتھ اٹھانے غلط کہتا ہے ضیافت دل آزردہ ایک بار کرے ضیافت دل آزردہ ایک بار کرے چلو کہ آج کوئی قہقہا شکار چلو کہ آج کوئی قہقہا شکار کرے اسی کو زیب ہے قربت اسی کو زیب ہے قربت کو فاصلے دینا اسی کو زیب ہے قربت کو فاصلے دینا ہمارا کام کہ بس ہچکیاں شمار کریں ہمارا کام کہ بس ہچکیاں شمار کریں پھر ایک بار کٹی فصل نامرادی کی پھر ایک بار کٹی فصل نامرادی کی پھر ایک سال قناعت پہ انحصار کریں کیا بات ہے اسے تلاش کی آواز دے اسے اسے تلاش کی آواز دے اسے کوئی ہمیں لحاظ کہ کیا دم بدم پکار کر اسے تلاش کی آواز دے اسے کوئی ہمیں لحاظ کہ کیا دم بدم پکار کریں دھوپ کو گرم نہ کہہ سایہ دیوار نہ دے دھوپ کو گرم نہ کہہ سایہ دیوار نہ دے تجھ کو چلنا ہے تو پھر وقت کی رفتار نہ دے کیا بات ہے میری فکروں سے الجھ
मुझको समझने के लिए, मेरी फिक्रों से उलझ मुझको समझने के लिए, दूर से मौज में उलझी हुई पतवार न दे। इनकी रूहों को परख आदमी है भी या नहीं, इनकी रूहों को परख आदमी है भी या नहीं, सिर्फ सूरत पे न जा जो दस्तार न दे, सूरत पे न जा जो दस्तार न दे, अपने आंगन ही में कर फिक्रे नमूए गुलशन, अपने आंगन ही में कर फिक्रे नमूए गुलशन, कोई जन्नत भी हो, कोई जन्नत भी अगर हो पसे दीवार न दे, कोई जन्नत भी अगर हो पसे दीवार न दे, इन दमकते हुए लम्हात के जादू से निकल, इन दमकते हुए लम्हात के जादू से निकल, वक्त की चाल समझ झूठी रफ्तार न दे। क्या बात है बाबा बाबा। गम से लड़ना है तो फिर हम ज़्यादा सूरत न बन, गम से लड़ना है तो फिर हम ज़्यादा सूरत न बना, जिंदा रहना है तो मुर्दों की अखबार न दे। मेरे नग़मात को तफरीह के कानों से न सुन, मेरे नग़मात को तफरीह के कानों से न सुन, रफ्त की प्यास है आँखों में तो बेकार न दे। मकता है कि कद्रदानी को मरातिब के तराजू में न तो, कद्रदानी को मरातिब के तराजू में न तो, कौन अफसर हुआ यूसुफ का खरीदार न दे। वाह वाह वाह। ज़बां होती है, ज़ुबां होती तो है पर्दार को भी, ज़बां होती तो है पर्दार को भी, सलीका चाहिए गुफ्तार को भी, वो क्या छापे मेरे आज़ाद को भी, वो क्या छापे मेरे आज़ाद को भी, खबर मिलती नहीं अखबार को भी, खबर मिलती नहीं अखबार को भी। गज़ब था दो घड़ी अपना ठहरना, गज़ब था दो घड़ी अपना ठहरना, पसीना आ गया दीवार को भी। गज़ब था दो घड़ी अपना ठहरना, पसीना आ गया दीवार। गज़ब था दो घड़ी अपना ठहरना, पसीना आ गया दीवार को भी। शनीचर इस तरह पीछे पड़ा है, शनीचर इस तरह पीछे पड़ा है, अमा मिलती नहीं इस बात को। क्या कहने, वाह 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 वाह। गनीमत है ये जो कुछ आ गई, आप लोग जो इतनी देर तक बैठे, मैंने जो इतना सब्र किया, गनीमत है जो कुछ आ रही है, तरस जाओगे कल इशार। क्या कहते हैं, आसान जबान में लगा। कुछ न ये गज़लें दो तीन गज़ल के दो, कुछ न कहने की कसम खा के चली हो जैसे, कुछ न कहने की कसम खा के चली हो जैसे, आपकी याद भी मुंह बंद करी हो जैसे, कोई कुछ न कहने की कसम खा के चली हो जैसे, आपकी याद भी मुंह बंद करी हो जैसे, कोई आहट है न दस्तक
न किसी गीत की लय, कोई आहट है न दस्तक न किसी गीत की लय। दिल न हो गांव की सुनसान गली हो जैसे, दिल न हो गांव की सुनसान गली हो जैसे। मेरे बालों के बिखरने से तो यूं लगता, मेरे बालों के बिखरने से तो यूं लगता है ये हवा भी तेरे आंगन से चली हो। मेरे बालों के बिखरने से तो यूं लगता है ये हवा भी तेरे आंगन से चली हो। आस यूं टूट के एक बार बंधी है फिर से, आस यूं टूट के एक बार बंधी है फिर से। दूर अंधेरे में कोई शम्मा जली हो, क्या दूर अंधेरे में कोई शम्मा जली हो जैसे। याद रखने की कसम खाई है जैसे सब, याद रखने की कसम खाई है जैसे सबने, भूल जाने की कोई रस्म चली हो जैसे। खुद नुमाई ने तो सूरत ही बदल दी अफसर, खुद नुमाई ने तो सूरत ही बदल दी अफसर। हर फकीर अपनी जगह कोई वली हो जाए, क्या हर फकीर अपनी जगह कोई वली हो जाए। शर्म उस खुद नुमाई ने तो सूरत ही बदल दी अफसर। हर फकीर अपनी जगह कोई वली हो जाए। शर्म उस तरहदार चेहरे पर, शर्म उस तरहदार चेहरे पर, खिल उठा लालदार चेहरे पर। धीमे धीमे सुलग रहा हूँ मैं, पड़ रही है फुहार चेहरे पर। गुमशुदा हूँ मुझे तलाश करो, है लगा इश्तिहार चेहरे पर। तुम न चाहो मगर रहेगा जरूर, तुम न चाहो मगर रहेगा जरूर। उम्र का इख्तियार चेहरे पर। ताल्लुकात पर दो तीन शेर साहिब साहब से सुना, मुझे भी मेरा एक शेर आया याद आया, उसका मैं मतलब कि वो देखने में बज़ाहिर बहुत ही सादा था, वो देखने में बज़ाहिर बहुत ही सादा था, मगर कभी न खुला उसका क्या इरादा था। तो ये शेर सुनिए कि वो देखने में बज़ाहिर बहुत ही सादा था, मगर कभी न खुला उसका क्या इरादा था। ताल्लुकात में इफ्लास खुल गया उसका, ताल्लुकात में इफ्लास खुल गया उसका। तकल्लुफात में जब तक था शाहज़ादा, तकल्लुफात में जब तक था शाहज़ादा। अगर वो सैदे हवस थे तो तुम शिकारे तलब, अगर वो सैदे हवस थे तो तुम शिकारे तलब। हवा का जोर कहीं कम कहीं ज्यादा था। अब ये आसान, तेरी रस्सी जो थाम के न रहे, तेरी रस्सी जो थाम के न रहे, हम यहाँ कोई काम के न रहे। तेरी रस्सी जो थाम के न रहे, हम यहाँ कोई काम के न रहे। तेरी चौखट से फिर गया तो फिर, तेरी चौखट से फिर गया तो फिर,
मर्तबे वो गुलाम के न रहे, मर्तबे वो गुलाम के न रहे। दोस्तों ने जो रास्ता बदला, दोस्तों ने जो रास्ता बदला, हम भी कायल सलाम के न रहे, हम भी कायल सलाम के न रहे। रौ में जो आ गया रवा समझा, रौ में जो आ गया रवा समझा। लोग कायल हराम के न रहे। लोग कायल हराम के न रहे। जब था कस्बल तो काम ही न मिला, जब था कस्बल तो काम ही न मिला। काम आया तो काम के, काम आया तो काम के न रहे। के लिए कि वो सलीके भी, वो रवैये भी, वो सलीके भी, वो रवैये भी शोराए कराम के न रहे, शोराए कराम के न रहे। सामईन हज़रात, सदर दरवाजे पर एक बैनर आवेज़ा है। उस बैनर से मुताल्लिक़ कुछ मालूमात मैं आपको देना चाहता हूँ। वो ये कि बेंगलुरु में एक तंजीम है, काउंसिल, यूनाइटेड काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड कल्चर। इस तंजीम के ज़ेर एहतमाम एक मुल्क की सतह पर गज़ल सराई के मुकाबलों का एहतमाम किया गया है। मुकाबलों की नौइयत ये है कि मौजूदा मुल्क के हालात जो इंतशार का शिकार हैं, हमने सोचा कि किस तरह मुख्तलिफ ज़बानें जानने वालों को एक प्लेटफार्म पर जमा किया जाए। और गज़ल इसके लिए एक बहुत बड़ा यूँ समझिए कि आला है। वो ये है कि गज़ल न सिर्फ उर्दू ज़बान में बल्कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों में भी बहुत मकबूल और मारूफ है। हमारे यहाँ तेलुगु में गज़ल कही जा रही है, मराठी में गज़ल कही जा रही है, और कन्नड़ में गज़ल, गुजराती में गज़ल कही जा रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना गज़ल के हवाले से गज़ल को मरकज़ बनाकर मुख्तलिफ ज़बानें जानने वालों को एक स्टेज पर जमा किया जाए। इस मकसद के लिए हमने इस मुकाबले का एहतमाम किया है। मुकाबले की नौइयत ये है कि आप चाहे आपकी मादरी ज़बान कुछ भी हो, रियासती ज़बान कुछ भी हो, लेकिन आपको हमने 25 शुरा के नाम दिए हैं। उनमें से किसी एक की गज़ल आप अपनी ज़बान में लिखिए, लेकिन पढ़ना आपको उर्दू में है। जैसे दिल नादां तुझे हुआ क्या है, तो आप मराठी में लिखिए, तेलुगु में, किसी और ज़बान में लिखिए। पढ़ना है आपको दिल नादां तुझे हुआ क्या है। तो उम्र के एतबार से 3 ज़ुमरों में तकसीम किया गया है उम्मीदवारों को। पहला ज़ुमरा है 16 से 24 साल का, दूसरा ज़ुमरा है 25 से 40 साल का, और तीसरा ज़ुमरा है 40 और 40 से ज़ायद। और हर ज़ुमरे के लिए 3 इनामात मुख्तस हैं। पहला इनाम 1 लाख रुपया है, दूसरा 50,000 रुपया और तीसरा 25,000 रुपया। यानी 1 लाख के 3 इनामात, 50,000 के 3 इनामात और 25,000 के 3 इनामात हैं। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो उम्मीदवार इस प्रोग्राम में, इस मुकाबला आराई में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके व्हाट्सएप पर हम एप्लीकेशन फॉर्म भेज देंगे और ये फॉर्म मोबाइल पर ही खुल जाएगा और मतलूबा मालूमात दर्ज कर आप हमें सबमिट कर सकते हैं। और प्रोग्राम में, इस मुकाबला आराई में हिस्सा लेने के लिए फ़ीस जो है आम आदमियों के लिए वो 500 रुपया है, और तलबा के लिए और तालिबात के लिए 250 रुपया है। किसी ज़बान से कोई भी ताल्लुक़ रखने वाला हो और इन ज़ुमरों के अंदर जो भी शख्स आएगा वो सब जो है इस मुकाबला आराई में हिस्सा ले सकते हैं। बैनर पर 2 नंबर लिखे हुए हैं। जो हजरात इस मुकाबला आराई में हिस्सा लेना चाहते हैं या मज़ीद मालूमात दरकार हों तो बराए करम उन नंबरों पर हमें रब्ता करें, हम मज़ीद मालूमात आपको फराहम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon
so you can get latest video notifications.